مال کی محبت پیدا کی، مال کی ضرورت، اس کی محبت، دونوں چیزیں ہیں، مال کی ضرورت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے۔ ہاں قرآن نے تو ذکر کیا ہے اس کو کہ انسان میں مال کی محبت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کر دیا، حقوق جو آپ کے ذمہ واجب ہیں وہ ان کا ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم کر دیا۔ بھوک کا تقاضا رکھا، انسان نے بھوک کا تقاضا رکھا اور روزہ فرض کر دیا۔ ہمارا آپ سے جو وعدہ ہے جنت کا وہ اس پر ہے کہ آپ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کی چاہت کو پورا نہیں کریں گے۔ سوچیے آپ، شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سارے تقاضے انسان کے جسم میں رکھے اللہ نے، نیند کا تقاضا، بھوک کا تقاضا، شہوت کا تقاضا، مال کا تقاضا، اور سارے احکام دیے ہیں ان تقاضوں کے خلاف، احکام دیے ان تقاضوں کے خلاف کہ آپ نیند قربان کریں نماز کے لیے، مال قربان کریں زکوٰۃ دینے کے لیے، بھوک قربان کریں روزے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ ہے، آپ کا امتحان ہوگا، اس لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی بات سنی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ امتحان، میری بات توجہ سنیں گے آپ، یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلا امتحان ہوا ملائکہ کا، سنیے آپ، جو اتنے بات کرنے والے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، امتحان ہوا ان کا۔ اس لیے کہ بات پرانوں سے کہہ رہا ہوں میں، یہ بات میں پرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر اپنے عمل کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے اب تک کے عمل سے آپ کے اندر کبر پیدا ہوا یا تواضع پیدا ہوئی؟ اب تک عمل کرنے سے بڑائی پیدا ہوئی، تواضع پیدا ہوئی؟ اللہ اس کے امتحان لیتے ہیں، اللہ نے امتحان دیا، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ میں پہلا امتحان بتا رہا ہوں جو آسمانوں میں ہوا ہے، پہلا امتحان ہے جو آسمانوں میں ہوا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آدم کون ہیں، نائے ہیں پرانے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ نے دیکھنا چاہا کہ اب تک کی عبادت سے ان میں کتنی تواضع پیدا ہوئی ہے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہے، ان کے مزاج میں سیاہی ہے مٹی کی، میرے مزاج میں روشنی ہے آگ کی، میں ان کو سجدہ کیسے کرتا؟ علماء نے لکھا ہے آسمانوں پر اللہ کی پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، ہمیں ان سے حسد ہے، ہمارے ہوتے ہوئے انہیں یہ درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تھا ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ، یہ تھی۔ آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابلیس کے ابلیس بننے اور شیطان کے شیطان ہونے اور اس کے مردود ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کا ایک امتحان لے لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا حکم پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پھر وہ دھیان سے بات سننا، آپ غور کیجئے، ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں سجدہ کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن آپ کہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں
یہ میری حیثیت کے خلاف ہے، میں بہت کام کے بعد آپ سے کر رہا ہوں۔ جہاں معاملہ حیثیت کا آ جاتا ہے وہاں مسلمان حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سنیے آپ، کسی آپ مسلمان سے کہیں داڑھی رکھ لو، نہیں جی میں تو وکیل ہوں، نہیں جی میں تو جج صاحب ہوں، نہیں جی میں کیسے داڑھی رکھ لوں، میں تو پولیس میں ملازم ہوں۔ سنیے سنیے میں کیا بول رہا ہوں، میں کیسے کر لوں یہ کام؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل خدا کی قسم جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی بات ابلیس نے کہی ہے، بالکل پکی پکی بات، اس لیے کہ عمل سے محرومی جب ہوتی ہے، جب آدمی کسی اللہ کے کسی حکم کو یا رسول کے کسی حکم کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ سنیے آپ میں کیا بول رہا ہوں، بہت ہی آپ کو آسان بات عرض کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں جی ابلیس تو اس لیے ابلیس ہوا ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، براہ راست حکم کا انکار کر دیا۔ اگر میں ایک سنت کا انکار کر رہا ہوں کہ جی میں یہ والی سنت پر عمل نہیں کر سکتا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نے ابلیس کا امتحان لیا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر اس نے بڑائی کی وجہ سے، صرف بڑائی کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا، وہاں سے نکال دیا، وہ شیطان اکبر بن گیا۔ بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھانے کا لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا۔ مثال دیکھیے آپ، اس نے تکبر کی وجہ سے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے اس کی کمر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مفلوج ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے انکار کرنے کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ذات کو سجدہ کرنے، اپنی ذات کی عبادت کرنے کی طاقت اسے چھین لی ہے، ختم کر دی۔ سوچیے آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات تھی، یہ تو معمولی سی بات ہے بھائی، کھانے حساب سے کھاؤ، حساب سے کھاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میری بات توجہ سنے بہت، اس نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا اس نے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں تو اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ نہ بات توجہ سے بہت پورا دھیان دینا میری بات کی طرف۔ یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے کہ جس کام کو آپ کرنا نہ چاہیں آپ اس کے لیے کوئی عذر، کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش کر دیں کہ جی یہ میں تو کر نہیں سکتا، یہ پریشانی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، مجبوری ہے۔ روایت میں ما منعہ الا الکبر، قرآن میں ابا واستکبرا، دونوں باتوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، قرآن کی آیت کا ہے اور یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا، حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، اس نے جو انکار کیا ہے دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے، صرف تبرکے سے انکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور کبھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں۔ آپ بتائیے، ایک لقمہ لینے کی وقتی ضرورت، ایک لقمہ لینے کی ایک وقتی سنت کا انکار نے اس کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا۔ بتائیے آپ، دائیں ہاتھ کسی کا بیکار ہو جائے بتائیے تو اس کے کتنے کام، اور اس کے دائیں ہاتھ کی قوت ہوتی ہے۔ یمین، دائیں ہاتھ کو یمین کہتی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ قوت تو یمین قوت کو کہتے ہیں، اس سے دائیں ہاتھ بنا ہے، لیکن اس کے یہ کہنے پر کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، آپ صلی بدعا دی، بدعا پڑھیں، میں اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی اٹھے ہی نہ۔ آپ سوچیے، آپ غور کیجیے۔
اگر کوئی شخص آپ کو کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کرے یا آپ غلط کام کر دے، کوئی ٹوک دے آپ کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ پیش کریں، ورنہ ابلیس نے بھی عذر پیش کیا کہ جی میں معذور ہوں کیونکہ میرا درجہ، میرا مقام، میں آپ سے کہہ چکا ہوں اگر کسی مسلمان کو لباس یا داڑھی کی سنت کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ عذر ہے، تو کیا کوئی کمپنی حکومت کی ہو، پرائیویٹ ہو، وہ آپ سے یہ کہے کہ ہمارے یہاں آپ کو ملازمت مل جائے گی لیکن آپ کو اپنی 2 انگلیاں کاٹ کے آنا پڑے گا، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ نہیں جی میں انگلی کاٹ کے ملازمت کروں، میں پھر میری کیا زندگی رہ جائے گی، میرے اندر عیب پیدا ہو جائے گا، میرے اندر 2 انگلی کٹ کے عیب پیدا ہو جائے گا، آپ چاہے مجھے 2 لاکھ روپے ملازمت پر مجھے تنخواہ دیتے ہوں لیکن مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اسے میری انگلی کٹ رہی ہے، آپ بتائیے تو صحیح، آپ کی داڑھی کٹ رہے تو آپ ملازمت کرنے کو تیار ہیں، آپ کی انگلی کٹ رہے تو آپ ملازمت کرنے کو تیار نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بدن سے زیادہ محبت ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں، آپ اس کے مجرم ہیں، آپ اس کے مجرم ہیں، سوچیے آپ کو ملیں گے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو کہیں گے مشکل نہ پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، وجہ یہ ہے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ آپ نے بے دینی کے ساتھ دین کا معاملہ کر لیا ہے، آپ دنیا بیچ کر، آپ دین بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ میں تمہیں تکلف کہتا ہوں، جو آدمی کسی سنت کو ضائع کر کے ملازمت کر رہا ہے وہ دین کو بیچ کر دنیا کما رہا ہے، پکی بات۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پہلی مثال فرشتوں کا امتحان، اس امتحان میں ابلیس فیل ہو گیا، چلیے آگے چلیے، دوسرا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ہم نبیوں کا بھی امتحان لیں گے، قرآن کی صاف آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکام دیے اور ان کو ہم نے مبتلا کیا امتحان میں، وہ امتحان میں اول نمبر آئے۔ کیا امتحان ہوا، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بہت اچھی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ امتحان کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی ہے، جی ہاں، کہ مجھے اولاد چاہیے۔ یہاں تو اولاد چاہنے کے لیے بیچارہ مسلمان کہ جی میں تو بڑا زمیندار ہوں، بیٹا کوئی ہے نہیں، جی میرے پاس آ کر ہوتے ہیں نظام الدین میں، جی ہاں بڑا زمیندار ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، جی ہاں کیا کروں؟ سوچیے آپ، ایک مسلمان کا زمیندار ہونے کی وجہ سے اولاد چاہنا، اور ادھر انبیاء علیہ السلام کا دین کی حفاظت کے لیے اللہ سے اولاد چاہنا، فرق دیکھیے آپ۔ جی ہاں مجھے اولاد چاہیے، کیوں چاہیے اولاد؟ سوچیے آپ، زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، اللہ سے اولاد مانگی کہ مجھے دین کی حفاظت کے لیے اولاد چاہیے، اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی، 90 سال کی عمر بیوی کی، اللہ نے اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی، اللہ سے بڑھاپے میں مانگی ہے۔ اور اسحاق اور یعقوب، یا ایک کی بشارت نہیں، ایک کے بعد دوسرے کی بشارت، لو جی اور لو، ایک کے بعد دوسرے کی بشارت۔ سنیے آپ، بڑی تمناؤں سے اولاد ملی، جب اولاد کسی قابل ہو گئی کہ بھئی باپ کے ساتھ دے اور باپ کی مدد کرے، یا ہمارا تو سب کا مزاج ہے نا،
بچہ ذرا سیانا ذرا بڑا ہو جاوے تو سب سے پہلے ہاتھ پکڑے جاوے دکان پر کہ آج میری مدد کر. جی ہاں، کوئی آپ کو ملے گا مشورہ دینے والا تو کہتے گا جی اسکول میں بٹھاؤ، اسے کچھ بناؤ، اسے کچھ بناؤ. جی ہاں، ایک اپنی اولاد کو یہودی بنانے، نصرانی بنانے کی حدیث میں صاف صراحت ہے. حدیث میں صاف صراحت ہے کہ یہ اپنی اولاد کو یہودی بنائے گا، نصرانی بنائے گا. ہم نے تو اس کو مسلمان بنایا تھا، اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں گے، نصرانی بنائیں گے. بالکل صاف صاف بات ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو، چھوٹے سے بچے کو آپ اگر پہلے دن سے مکتب میں نہیں بٹھاتے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی اسکول پڑھوا لو کہ کسی قابل ہو جائے گا، تو آپ نے اپنی صاف حدیث ہے. ہم نے تو ان بچوں کو مسلمان پیدا کیا تھا. حدیث ہے، صاف روایت ہے، آپ پڑھیے حدیث. صاف حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے. یہودی کے گھر، نصرانی کے گھر، بدھسٹ کے گھر، ہندو کے گھر، کافر کے گھر، مشرک کے گھر، پوری دنیا میں سارے یہود و نصارہ کے گھر، ہر گھر میں پوری دنیا میں جو بچہ پیدا اب تک ہوا ہے، قیامت تک بچے پیدا ہوں گے، ان میں کوئی بچہ غیر مسلم پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ یحوذانی ہی، ینصرانی ہی، یمجسانی فرمایا، یسلمانی نہیں فرمایا. کیا تم کیا مسلمان بناؤ گے؟ مسلمان تم نے اس کو پیدا کیا ہے. آپ کا بچہ کسی قابل ہو جائے تو سب سے پہلے چاہے گا کہ میری دکان میں بیٹھ جائے. جی ہاں، نہیں، سب سے پہلے بچوں کو علم سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ. ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے تم دین سیکھو، دین سیکھنے کے بعد پھر دنیا میں داخل ہو. دین سیکھنے کے بعد وکالت سیکھو، وکالت سیکھو، تجارت سیکھو، ڈاکٹری سیکھو، انجینئرنگ سیکھو. کیا بات ہے. مولانا فرماتے تھے جو آدمی دین کو اختیار کیے بغیر اور دین کا علم حاصل کیے بغیر اسباب میں داخل ہوگا وہ اللہ کی نظر میں ڈکیت ہے. ڈکیت کا لفظ کے بیان میں کیا ہے؟ ڈکیت. عجیب بات. میں ڈاکو ہے، ڈاکو. اللہ تعالیٰ کا جو نظام اسباب ہے دنیا میں، اس میں علم حاصل کیے بغیر داخل ہونے والا ڈاکو ہے. فرمایا کہ دنیا کے اسباب جس اللہ نے بنائے ہیں، ان اسباب میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا علم لیے بغیر اور علم حاصل کیے بغیر اگر اس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ چور بن کے داخل ہوئے. بڑی سی بات ہے. ان اسباب کو مسلمان اختیار کرے یا غیر مسلم اختیار کرے، سبب دونوں کے درمیان علم اور جہل کا فرق ہے. کافر ان اسباب میں داخل ہوتا ہے، ان اسباب کے علم کے بغیر جہالت کے ساتھ. مومن داخل اسباب کے اندر جو ہے علم کے ساتھ اور ان اسباب میں احکام کو لے کر داخل ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا کسی قابل ہوا، بیٹا کسی قابل ہوا، علامہ بلغ معہ السعی. سعی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کی کچھ ایسی کوششیں جو باپ کے کام آ سکیں. باپ نے یہ کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا ہے میں نے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور نبی کا خواب حکم ہوتا ہے. یہ اللہ نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. سنیے آپ. اللہ اکبر. بیٹے سے یہ نہیں کہا یہ تو خواب ہے، دوبارہ آنے دو. بلکہ بیٹے کو عجیب بات ہے اس آیت کے اندر، بیٹے کو باپ نے اخلاص سکھلایا سب سے پہلے کہ آپ ذبح تو ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ باپ کے کہنے پر ذبح ہوں گے یا اللہ کے حکم پر ذبح ہوں گے؟ یہ بتائیے آپ. عجیب بات ہے. باپ کہہ رہا ہے فنظر ماذا ترى، بیٹے اپنے معاملے میں خود غور کرو، بیٹے اپنے معاملے میں خود غور کرو. فنظر ماذا ترى،
تمہارا ذبح ہونے میں کیا خیال ہے؟ باپ کے حکم سے ذبح ہو رہے ہو یا اللہ کے حکم سے ذبح ہو رہے ہو؟ بیٹے نے جی کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر. نبی جی ابا جان آپ کا یہ مجھ سے سوال کرنا کیا غور کریں ذبح ہونے پر؟ میں کیوں غور کروں اس میں؟ افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا میں حکم پورا کیجیے. آپ تو حکم پورا کیجیے. افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے آپ حکم پورا کیجیے. اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو ہمارے احکام پورے کریں گے ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے دنیا ضائع ہو جائے گی. سوچیے آپ، ادھر یہ امتحان ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلا دی. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی ہے، اللہ نے فدیے میں دمبا دے دیا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس پر. یہاں تو باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ نے امتحان لے لیا. اور یہاں کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ میرے صحابہ جو مجھ پر ایمان لے آئے اور میرے ہو گئے ہیں. اب میں تو آپ سب سے کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ پورا مجھے بیٹھا ہوا ہے، ساری امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر آ جائیں اور آج میرا اور آپ کا یہ وہ امتحان لیں جو امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک صحابی کا لیا ہے، آپ سوچئے میں کیا بول رہا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں. سوچئے آپ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سمجھے بات توجہ سننا ہے، الفاظ غور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو حیثیت آپ کی حیات میں ہے، قیامت تک ہر دن ہر لمحہ آپ کے احکام کی وہی حیثیت ہے. جو حیثیت آپ کے حکم کی آپ کی حیات میں ہے، قیامت تک ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وہی حیثیت ہے. زمانے کی قدامت اور زمانے کے بدلنے سے اور زمانے کے پرانا ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی سنت پرانی ہو رہی ہے. تم بیچارے گدھے اور پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت زمانے کی نہیں ہے. وہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کا نبی سمجھتے ہیں، زمانے کا نبی نہیں سمجھتے. میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، آج اگر کوئی مسلمان کسی سنت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی سنت نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کا نبی نہیں مانتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کا نہیں مانتا ہے. بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.